القصص، حضرت موسیٰ اور معاملہ فہمی۔ گو کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ کے جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ہمارے لیے بہترین سبق موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا اس کی تفصیلات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب دو لوگ یا دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہمیں ان کی حقیقت جانے بغیر اس لڑائی میں کودنا نہیں چاہیے، بے شک ان میں ایک گروہ ہمارے ساتھیوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ فسادی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، اور ہم ہمیشہ اپنے قبیلے کے فسادیوں سے ہی مار کھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی دو لوگ لڑ رہے ہوں تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہ حق طرف آپ کا دوست، رشتہ دار یا کوئی بھی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یہاں اپنے استاد کی دی گئی ایک مثال یاد آ گئی کہ ایک شخص کے پاس ایک کانا آدمی، یعنی جس کی ایک آنکھ پھوڑی ہوتی ہے، وہ روتا ہوا آیا کہ فلاں شخص نے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو پہلے والا شخص جب اس کانے کو لے کر اس کی آنکھ پھوڑنے والے شخص کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص دوسرے آدمی کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آیا ہے۔ اگر ہم کسی لڑائی یا مصیبت میں دو لوگوں میں انصاف کرنے یا صلح کرانے کا سوچیں تو بہت اہم ہے کہ ہم اس معاملہ فہمی سے کام لیں، وگرنہ ہماری زندگی پر اس کا سنگین اثر ہو سکتا ہے۔ اس فسادی شخص کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو بے یار و مددگاری میں مصر سے مدین ہجرت کرنا پڑی۔ ٹربل میکرز ہم سب کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں، اور ہمیں ان فسادیوں سے فاصلہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت پر آپ ان کی بے شک مدد بھی کریں یا ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ موقع ملتے ہی آپ پر چوٹ کریں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ ان لوگوں کا کام ہی فساد پھیلانا ہے، اور یہ فساد چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھیلا سکتے ہیں، جیسے کسی کے سامنے اس کی چگلی کرنا یا کسی کی آپ کے سامنے چگلی کر کے آپ کے دل میں دوسرے انسان کے لیے میل پیدا کرنا، وکٹم کارڈ کھیل کر کسی کے خلاف آپ کی ہمدردیاں بٹورنا اور بدلے میں آپ کو نفرت کر دینے والا بنا دینا، آپ کے دل میں زہر بھر دینا۔ یہ سب عمل کسی کو قتل کر دینے سے کم نہیں ہے، اور یہ ٹربل میکرز، یہ فسادی ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اور جب وہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئیں تو اس کی تصدیق کریں، نہ کہ اس پر یقین کر کر بیٹھ جائیں۔